ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان میں آٹو انڈسٹری کام کر رہی ہے. ایک گلا رہ جاتا ہے لوگوں کو کہ کئی سال سے وہ جو گاڑیاں خرید رہے ہیں وہ گاڑیوں کا جو معیار ہے اس طریقے کا نظر نہیں آتا. حنیف صاحب, آپ ان نئی کمپنیز کو بخوبی جانتے ہیں, پرانی اسمبلرز کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں. ایک شکایت میری ذاتی ہے, جب یہ گاڑیاں نہیں آتی ہیں, جب یہ ایک ماڈل پریزنٹ کیا جاتا ہے, وہ گاڑی امپورٹ ہوئی ہوتی ہے دوسرے ملک سے, اس کی کوالٹی, اس کی جو ہم عام زبان میں بات کریں, جو اس کی چادر کا جو گیج ہوتا ہے, جو اس کا ایک فیل ہوتا ہے, جب وہی گاڑی پاکستانیوں کے لیے اسمبل کی جاتی ہے تو وہ کوالٹی کمپرومائز نکلتی ہے. اس میں ایئر بیگز نہیں ہوتے, اس میں آپ کے اے بی ایس بریک سسٹم نہیں ہوتا, اس میں سیکیورٹی سسٹم نہیں ہوتا, اس کا ڈیجیٹل سسٹم شاید کافی زیادہ آپشنز بند رکھے جاتے ہیں. اس پہ کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ نہیں, کوئی شک نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ کام اداروں کا ہے, ٹھیک ہے, یہ کام اداروں کا, عام پبلک اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی ہے. تو ہمارے یہاں جو ادارے بنائے گئے ہیں ان کاموں کے لیے, جس کا کام ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو چیک کریں, تو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو یہ ہوگا. دوسری چیز یہ کمپٹیشن ہے. اگر آپ کمپٹیشن ختم کر دیں گے, جسے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی امپورٹڈ گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں, جب کمپٹیشن نہیں ہوگا تو لوگ مجبور ہوں گے, اور وہ جو بیچنے والے ہیں ان کے لیے تو ویسے مزے ہو گئے نا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, تو وہ اپنی مرضی سے جو دل چاہتا ہے وہ گاڑیاں بناتے ہیں. تو اصل بس وہی آ رہی ہے کہ جو ادارے ہمارے ہیں ان لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ہم اچھی گاڑی مارکیٹ میں نہیں دیکھ سکتے. اچھا, اگر ان ٹرمز آف کوالٹی میں پوچھوں, جو نئے برانڈز آ رہے ہیں, اس میں کیا ہے, چنگن ہے, یہ جو چائنیز گاڑیاں یا آ رہی ہیں اس طریقے سے, اس کی جو کوالٹی کے بارے میں لوگ بڑی بات کر رہے ہیں, کیا یہ وہ کوالٹی جب مارکیٹ میں روڈز پہ جب گاڑیاں آئیں گی تو کوالٹی ہمیں وہی معیاری کوالٹی دیکھنے کو ملے گی؟ اس میں ایسا ہے کہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا وہ کون سی گاڑی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو گاڑیاں آئی ہیں اس میں زیادہ بڑی ایس یو ویز گاڑی ہیں, جو 1500 سی سی ٹربو اور 1500 سی سی کے اوپر کی ہیں, جسے ابھی آپ کے ہنڈائی والے لائے ہیں, کیا والے لائے ہیں, تو وہ گاڑیاں بہت اچھی گاڑیاں ہیں, ان کا برانڈڈ گاڑیاں ہیں, باہر بھی ان کا نام ہے اور وہ چل رہی ہیں, تو ان میں اتنا زیادہ ایشو نہیں آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ 50 لاکھ پلس کی گاڑیاں ہیں, تو اس سے وہ چیزیں دے بھی سکتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے نا کہ کم پیسے میں اچھی گاڑی ملے, کہ کوالٹی بھی اچھی ہو اور پیسے بھی کم ہو. ابھی ان لوگوں نے 54 کے دی ہے, کسی نے 50 کے دی ہے, تو یہ وہ گاڑیاں ہیں جس میں آپ لگژری ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اماؤنٹ زیادہ ہے. تو اس میں ایشو نہیں ہے. امید ہے کہ یہ گاڑیاں سڑکوں پہ آ بھی گئی ہیں اور جو آئیں گی وہ بہتر آئیں گی. البتہ ایک آدھ اور گاڑی آئی ہے چنگان والوں کی, وہ ابھی روڈ پہ نہیں آئی ہے. وہ چائنیز گاڑی ہے السین, وہ ابھی مارکیٹ میں بکنے کو تو آ گئی ہے, لیکن ابھی یہ اس کی ابھی تک مارکیٹ میں پریزنس کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں. لیکن ساری گاڑیاں امپورٹڈ ہیں ابھی, جی, جب یہاں اسمبلڈ ہوں گی میرا سوال کوالٹی کا اس کا بعد میں پتہ چلے گا. جب بھی, اگر میں, آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, جب بھی کوئی نئی کمپنی ملک میں پلانٹ شروع کرنا چاہتی ہے تو اس کو ایک اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف یونٹس امپورٹ کر سکتی ہے. تو وہ امپورٹڈ یونٹ جو ہیں اس کی تو کوالٹی تو ہم دیکھتے ہیں بہت معیاری ہوتی ہے. منیر بھائی, مجھے تو شک ہے کہ یہ یونٹ لانے کے بعد پتہ نہیں اسمبلڈ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. لیکن اسمبل شروع ہو گئی, کیا نے اسپورٹ کر دی نا, ایک دو سر ہو جائے گی. ہونڈائی بھی شروع کر رہی ہے, دوسرا کیا نے بھی شروع کر دی ہے. جو آنے والے لوگ ہیں ابھی تو انجوائے کر رہے ہیں, لفظ میرا انجوائے کر رہے ہیں. وہ ایک کل اپنا انٹرویو سر سن رہا تھا, بولا ہمارا خیال تھا 5000 گاڑیاں ہم بک کریں گے, وہ 17000 گاڑیاں ہم نے بک کر لی. بولے کیسے کر لی؟ بولے جی اس میں انعامی اسکیم رکھی ہوئی تھی ہم نے کہ جناب یہ فائلوں کے اندر آپ جو ہے وہ فی الحال گاڑی کو محسوس کریں گے آپ کے پاس آ گئی ہے. وہ فائلیں بکنا شروع ہو گئی ہیں. جیسے کسی زمانے میں ایک ٹائم تھا کہ 82, 83, 84 کے اندر ہم سوزوکی کی فائلیں جو ہے نا پیپر کی وہ بیچا کرتے تھے آن کے اوپر. پھر وہ اس کے بعد ایک دور آ گیا ہمارا بیریا ٹاؤن کا, وہ فائلیں بکنا شروع ہو گئی تھی. اب یہ گاڑیوں کی فائلیں بک رہی ہیں, گاڑیاں نہیں ہیں ابھی, تو یہ کون دیکھے گا؟ اچھا, یہ جو یوز گاڑیوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ کہ جی وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ بلیک میں جو گاڑیاں بک رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فائلیں جو بک رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف عوام کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ مہنگائی کا رونا ہے, دوسری جانب وہی عوام جا کے گاڑیاں 5-5 لاکھ روپے 4-4 لاکھ روپے وہاں پہ خرید لیتی ہیں. لیکن شہزاد صاحب ایک سوال, آپ ڈیلرز کے نمائندے ہیں, ایک سوال یہ بھی تو دیکھیں نا, پورٹ پہ اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہیں جس کو امپورٹ کرنے میں یقینی طور پہ ڈیلرز کا بڑا کردار ہوگا. لیکن آج عوام جب شو روم پہ نئی گاڑی خریدنے جاتی ہے تو وہ اون کے کلچر سے پریشان ہے, تو وہیں پہ جب یوز گاڑیاں خریدنے ڈیلرز کے پاس جاتی ہے تو وہ اعتماد کا جو فقدان ہے نا وہ بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. اور یہ میں چاہوں گا اس پہ بھی ذرا کمنٹ کریں کہ یہ جو پورٹ اس وقت ہمارا گاڑیوں سے بھرا ہوا ہے
اس کے پیچھے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ یہ نارمل ایک پریکٹس چلی، شروع میں تو یہ پرابلم اس لیے آئی کہ SRO 52-1 اس کی اسپرٹ یہ تھی جو گاڑی بھیج رہا ہے باہر سے وہ ڈالر ڈیوٹی بھی بھیجے ہمارے ملک کو. اس وقت ہم نے بہت کچھ سمجھایا حکومت کو. یہ اسکیم آئی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، مفتہ اسماعیل صاحب کو جب ہم نے یہ سارا ایکسپلین کیا تو انہوں نے اس اسکیم کو وہاں جو ہے وائنڈ اپ کیا اور پرانی اسکیم جو پرانے SRO تھا وہ بحال رہا. لیکن یہ موجودہ حکومت نے 2019 میں ایک SRO 52-1 لانے کے بعد یہ پابند کر دیا گاڑی بھیجنے والے کو کہ وہ ڈالر ڈیوٹی بھی بھیجے گا. اس میں بہت بڑا ٹائم لگا، 3-4 مہینے لوگوں کی گاڑیاں پورٹ پہ کھڑی رہیں. اللہ اللہ کر کے جب لوگوں نے ڈالر ڈیوٹی بھیجنا شروع کی تو کچھ کسٹم کے اندر پرابلمز، کچھ اور پرابلمز آنے کے بعد کچھ گاڑیاں جس کو ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ رکی ایک فالٹ کی وجہ سے. تو میں نے ابھی تک ختمی نہیں کہا جا سکتا. نہیں، ختمی سے مراد یہ کہ کچھ لوگوں کی FIR کٹی ہیں، اچھا، کچھ کلیننگ ایجنٹ کی FIR کٹی ہیں، کچھ کسٹم جو اس معاملے میں کر رہی ہے کہ بھئی آیا یہ کیا پرابلم آیا. لیکن میں نے جو ہماری چیف کلیکٹر صاحبہ ہیں ان سے بھی اپیل کی ہے، ممبر کسٹم سے اپیل کی ہے، میں نے FBR کے چیئرمین سے اپیل کی ہے کہ آیا یہ روٹنگ میں کام صحیح چل رہا تھا اور اس کو یہ بریک لگ گیا ہے. آج ایک ایک گاڑی کے اوپر اتنا بڑا بڑا منیر بھائی ڈیمیج چڑھ رہا ہے. جب یہ فالٹ ایک طریقے سے آ گیا اور کسٹم جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اگر اس نے گاڑیاں روکی ہیں تو پھر ڈیمیج بھی نہیں لینا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ایک تو کیپیٹی کے شیڈ ہیں جہاں گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے نارمل چارجز ہیں، لیکن اس میں گاڑیوں کی جو ڈی ویلیو ڈیپریشیٹ کے علاوہ جو خستہ حالی ہوتی ہے منیر بھائی میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایک ڈیمیج جو ہے ان کا تو مناسب ہے جو کیپیٹی کا ہے، لیکن جو پرائیویٹ شیئرڈ ہیں جیسے الحمد والا ہو گیا اور 4-5 اور آپ بلیو کریں پچھلے 4-5 سال میں وہ ارب پتی بن گئے ہیں. ارب پتی اتنا بڑا ریونیو شاید گورنمنٹ کو نہیں ملا جتنا وہ لوٹ مار کر کے جا رہے ہیں. تو یہاں یہ بات بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے غلط کام کیا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے خلاف ایکشن سخت ہونا چاہیے اور گورنمنٹ لے. میں نے کسٹم سے بھی اپیل کی ہے کہ چاہے وہ کسٹم کے لوگ ہوں، چاہے وہ کلیننگ ایجنٹ ہو، یا اگر کوئی لالچی کہیں بیٹھا ہوا ہے اندرون ملک اور بیرون ملک، ان کے ساتھ یہ رعایت نہ دی جائے. کیونکہ دیکھیں اس وقت سفر کون کر رہا ہے؟ سمجھدار پار پاکستان. یہ گاڑیاں سمجھدار پار پاکستانی کی اسکیم کے تحت آ رہی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ گارنٹیڈ اسکیم ہے. جو TR بیگیج گفٹ کے تحت گاڑیاں آتی ہیں بالکل لیگل آتی ہیں، کوئی اس میں انلیگلٹی نہیں ہے. اور میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی بہت بڑی تعداد گاڑیوں کی کھڑی ہے، آپ اس گاڑیوں کی جو ہے وہ فوری طور پہ ریلیز کریں اور آپ کو ایک بہت بڑا ریونیو مل جائے گا. اور جو لوگوں نے اس میں یہ غلطیاں کی ہیں ان کو کیفر کردار تک بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب، بہت بہت شکریہ حنیف صاحب. یہ بات یقینی طور پہ حتمی ہے کہ پاکستان میں آٹو انڈسٹری کو بہت زیادہ مواقع ملے ہیں اور اس میں کافی زیادہ گنجائش موجود ہے. اس پروگرام کے توسط سے ہم نے بھرپور کوشش کی کہ جو تمام تر ایشوز ہیں، خاص طور پہ وہ ایشوز جو کسٹمر سے اورینٹڈ ہیں، ان تمام تر ایشوز کو ایڈریس کیا جائے اور اس کے بارے میں بات کی جائے. امید کرتے ہیں کہ ہماری آوازیں حکام بالا تک پہنچیں گی. امید کرتے ہیں پالیسی میکرز اس پہ ایکشن لیں گے اور اس پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ یہاں بیٹھ کے جو بات کی جا رہی ہے اس کا محض مقصد صرف ایک ہی ہے کہ عوام کو اچھی، معیاری اور سستی گاڑی پرووائڈ کرنا، جو کہ شاید ابھی تک ہم نے پرووائڈ نہیں کی. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. دوران پروگرام کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.